السلام علیکم دوستوں، میں ہوں راؤ قمر رضوان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ تانیہ میرے تایا کی اکلوتی بیٹی تھی جن کی لبرٹی میں کپڑے کی بڑی دکان تھی۔ وہ مارکیٹ کے بڑے تاجروں میں شمار ہوتے تھے۔ دولت ان کے گھر کی باندھی تھی اور خوشحالی نے تو جیسے ان کا گھر دیکھ لیا تھا۔ تانیہ شہر کے ایک اعلیٰ اور مشہور کالج میں پڑھتی تھی۔ تایا کو بیٹی سے بہت پیار تھا۔ انہوں نے اسے گاڑی لے کر دی ہوئی تھی اور آدھی جائیداد تو جیتے جی اپنی صاحبزادی کے نام کر دی تھی۔ جب وہ چھٹیوں میں ہمارے گھر آتی تو اس کے ٹھاٹ باٹ دیکھ کر ہم رشک کرتے تھے۔ اس کے پاس اتنے جوڑے اور جوتے تھے کہ وہ انہیں دوبارہ استعمال کیے بغیر ہی ہمارے گھر چھوڑ جاتی۔ اس سارے عیش و آرام کے باوجود وہ بہت اچھے اخلاق کی حامل تھی۔ ہر وقت ہنسی مذاق کرنا اور سب کے ساتھ مل جل کر رہنا اس کی عادت تھی۔ جب ہم سب سیر و تفریح کے لیے جاتے تو ہمارا وقت بہت اچھا گزر جاتا۔ اس بار وہ چھٹیوں میں آئی اور آتے ہی پکنک کا پروگرام بنا لیا۔ اس مرتبہ چچا کا بیٹا ارمان بھی ساتھ تھا کیونکہ میرے بھائی شوکت نے اسے آفر کی تھی کہ تم بھی ساتھ چلو ورنہ میں بور ہوتا رہوں گا۔ ارمان سنجیدہ مزاج تھا اور جلد کسی سے گھلتا ملتا نہ تھا۔ میرے ساتھ بھی اس کی زیادہ بے تکلفی نہیں تھی، البتہ فرحہ کے ساتھ اس کی بات چیت ہوتی رہتی تھی۔ میری اس کزن کی منگنی ارمان کے ساتھ ہو چکی تھی۔ تانیہ کو اس بات کا علم نہیں تھا کیونکہ یہ لوگ خاندان سے الگ تھلگ رہتے تھے۔ صبح 7 بجے ہم لوگ ایوبیہ چلے گئے۔ پرفضا مقام کی اپنی شان ہوتی ہے۔ فرحہ، شکیلہ اور میں ساتھ ساتھ تھے، جبکہ تانیہ ہم کو چھوڑ کر بار بار شوکت بھائی اور ارمان کے پاس چلی جاتی تھی۔ میں نے محسوس کر لیا کہ وہ ارمان میں دلچسپی لے رہی ہے، تاہم فرحہ نے اس بات کو محسوس نہیں کیا کیونکہ تانیہ کی چلبلی عادت کا سب کو علم تھا۔ خدا نے اچھی صورت کے ساتھ اسے ذہین بھی بنایا تھا۔ وہ باتوں کا فن خوب جانتی تھی۔ اس کی حصے مزاح بھی نہایت عمدہ تھی، لہٰذا اس کی باتیں سبھی کا دل خوش کر دیتی تھیں۔ پکنک اچھی رہی۔ جب ہم گھر آئے تو بہت تھکے ہوئے تھے، جلد سو گئے۔ اگلی صبح ارمان آیا اور کہنے لگا، شبو باجی، سب کزن سے کہو آج میری طرف ڈنر ہے۔ میں حیران تھی کہ اس کنجوس کزن کو ہماری دعوت کرنے کا خیال کیسے آیا۔ اس روز فرح کی امی بیمار ہو گئیں، وہ ان کے ساتھ ہسپتال چلی گئی۔ ہمیں ارمان نے بہت اچھا ڈنر کرایا۔ کہتے ہیں خوشیوں کے دن تیزی سے گزر جاتے ہیں۔ تانیہ کے امی ابو اس کو لینے آ رہے تھے کہ راستے میں ان کی کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ تایا، تائی اور ان کا ڈرائیور موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے اور ہمارے گھر میں سوگ کا سما ہو گیا۔ تانیہ یہ خبر سن کر بے ہوش ہو گئی۔ وہ پتھر کی مورت کی مانند خاموش تھی۔ بالآخر جب سکتہ ٹوٹا تو وہ بہت پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ اب وہ اکیلے لاہور جانے پر راضی نہ تھی۔ امی ابو نے یہی بہتر سمجھا کہ وہ ہمارے پاس رہ جائے۔ ابو جان تایا ابو کا کاروبار سنبھالنے لاہور چلے گئے اور ان کے گھر کو تالا لگا کر چوکیدار کو نگران رکھ دیا۔ تانیہ کو وہاں جانے سے وحشت ہوتی تھی کہ اپنے والدین کو نہ پائے گی تو دل کی کیا حالت ہوگی۔ میں، فرحہ، شکیلہ اور شوکت بھائی سبھی اس کی دلجوئی میں لگے ہوئے تھے۔ ارمان بھی افسردہ تھا اور تقریباً روز ہی اسے تسلی دینے ہمارے گھر آ جاتا تھا۔ تانیہ کو ہم باہر گھمانے لے جاتے۔ میں نے محسوس کیا کہ اگر وہ بہلتی تھی تو صرف ارمان سے۔ اس کے ساتھ باتیں کر کے تانیہ کو سکون مل جاتا تھا۔ جب وہ آتا تو یہ لڑکی اپنا غم تھوڑی دیر کو بھول جاتی تھی۔ جلد ہی دونوں میں کچھ ایسی دوستی ہو گئی کہ روز ملے بغیر رہ نہیں سکتے تھے۔ فرحہ بہت سادہ فطرت کی تھی۔ وہ جب ارمان کے ساتھ تانیہ کو باتیں کرتے دیکھتی تو دل میں کوئی بدگمانی نہ لاتی، بلکہ خوش ہوتی کہ میری غم زدہ کزن کسی طرح خوشی محسوس کرے۔ مگر تانیہ رفتہ رفتہ ارمان کی ذات میں گم ہونے لگی۔ اب وہ ہر وقت اس کا انتظار کرتی۔ اب ارمان فرح کے ہاں جانے کی بجائے ہمارے گھر آ جاتا تھا۔ اس کے معمولات میں کافی فرق آ چکا تھا۔ فرح میری گہری سہیلی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ اسے مستقبل میں کسی قسم کے دھوکے کا سامنا کرنا پڑے، جبکہ اس معصوم کو کچھ خبر نہ تھی۔ فرح ارمان سے بچپن سے پیار کرتی تھی اور مجھ سے اس کی ڈھیروں باتیں کرتی۔
میں جانتی تھی کہ تانیہ کے آنے سے پہلے ارمان بھی اسے چاہتا تھا اور بطور جیون ساتھی اس کے ساتھ مستقبل کے خواب دیکھتا تھا، مگر سچ ہے کہ انسان کو بدلتے دیر نہیں لگتی۔ ایک دن تانیہ نے مجھے بتایا کہ ارمان اس سے شادی کرنا چاہتا ہے اور وہ بھی اسے جیون ساتھی کے روپ میں دیکھنا چاہتی ہے۔ اس نے کہا، شبو باجی، آپ یہ بات اپنے امی ابو سے کہیے، ہم آپ کی مدد کے طالب ہیں۔ امی نے سنا تو لمحہ بھر کو سکتے میں آ گئیں، بولی، میں تو سمجھتی تھی کہ کزن ہونے کے ناطے ارمان اس کی دلجوئی کرنے آتا ہے، مجھے کیا خبر تھی ان کی چاہت اتنی گہری ہو جائے گی۔ لیکن اب فرح کا کیا بنے گا؟ اس کے والدین کو کیسے سمجھائیں گے؟ امی وہ تو سمجھ ہی جائیں گے، لیکن بیچاری فرح بری طرح اجڑ جائے گی، کیونکہ میں اس کی دلی حالت کو سمجھتی ہوں۔ بیٹی، اگر ارمان انکار کر رہا ہے تو یہ شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ فرح کو سمجھانا ہی ہوگا، اور اچھا ہے اگر ہم تانیہ کے دل کی اس خوشی کو پورا کر دیں، کیونکہ اس نے بیک وقت ماں باپ دونوں کو کھو دیا ہے۔ اگر دوسرا دھچکا ملا تو وہ سہ نہ سکے گی۔ گویا میری ماں نے تانیہ کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ ابو نے ارمان سے بات کی تو اس نے واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ اگر آپ لوگوں نے میری شادی تانیہ سے نہ کی تو میں فرح سے بھی شادی نہیں کروں گا۔ میں بچپن کی منگنی کو نہیں مانتا، پھر کیا فائدہ ہم دونوں کو اجاڑنے کا؟ ابو اس کی بات سن کر سہم گئے۔ ایک طرف بہن کی خوشیاں تھیں کہ فرح ان کی بھانجی تھی، اور دوسری طرف ان کے مرحوم بڑے بھائی کی لخت جگر تھی۔ وہ خاموش ہو گئے اور بالآخر فیصلہ تانیہ اور ارمان کے حق میں ہوا۔ جس روز فرح کو پتہ چلا وہ میرے کندھے پر سر رکھ کر روتی رہی۔ اس کو یقین نہیں آتا تھا کہ ارمان یکایک اس طرح بدل جائے گا۔ اس نے ارمان کو فون کیا اور پوچھا، ارمان، کیا یہ صحیح ہے جو میں سن رہی ہوں؟ کیا تم نے مجھ سے شادی سے انکار کیا ہے اور تانیہ سے شادی کر رہے ہو؟ ہاں، یہ صحیح ہے۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ فرح نے تو جو سہنا تھا سہ لیا، مگر کسی کو پتہ نہیں تھا کہ ارمان لالچی آدمی ہے۔ اس نے خود پر ایک خول چڑھا رکھا تھا۔ وہ ہمارے سب سے چھوٹے اور غریب چچا کا بیٹا تھا۔ ان کے گھر میں خوشحالی نہ تھی، اسے امیر ہونے کی حسرت تھی، اور اس آرزو کو اس نے دل میں دبا رکھا تھا۔ جب اسے اندازہ ہوا کہ تانیہ اس میں دلچسپی لے رہی ہے تو اس کے اندر کے لالچی آدمی نے یہی سوچا کہ کیوں نہ میں اس موقع سے فائدہ اٹھا لوں۔ اسے تانیہ سے نہیں، اس کی دولت سے محبت تھی جو وہ اپنی اکلوتی بیٹی کے نام کر گئے تھے، اور باقی اثاثہ بھی تانیہ ہی کو ملنے والا تھا۔ اس کے نزدیک اس موقع سے فائدہ نہ اٹھانا سراسر بے وقوفی تھی، جبکہ لڑکی خود بھی اس سے شادی کی آرزو مند تھی۔ دکھی جان سمجھ کر سبھی نے تانیہ کا ساتھ دیا اور بیچاری فرح کو بھول گئے تھے، سوائے میرے پھوپھا پھوپھی کے جو اپنی بیٹی سے بہت پیار کرتے تھے، لیکن زمانے کے حجاب سے ان کے منہ پر تالے لگے ہوئے تھے۔ ارمان ٹھنڈے دل و دماغ کا آدمی تھا، تبھی وہ منصوبے بھی خوب بناتا تھا۔ ایک دو بار میں نے تانیہ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ تم فرح کا خیال کرو، وہ تمہاری پھپھو کی بیٹی ہے۔ اگر اس کا خیال نہیں کر سکتی تو یہی سوچ لو کہ ایک انسان اگر اپنی منگیتر کو دھوکہ دے سکتا ہے تو تم کو بھی دے سکتا ہے۔ وہ بولی، یہ نظریات کا کھیل نہیں ہے، یہ دل کے معاملات ہوتے ہیں۔ تم اس بات کو سمجھو، لیکن شاید تم سمجھو گی نہیں، کیونکہ تم فرح سے زیادہ انسیت رکھتی ہو۔ میں خاموش ہو بیٹھی۔ دونوں کی شادی ہو گئی۔ ارمان نے منع کر دیا کہ دھوم دھام نہیں چاہیے۔ شادی کے بعد دونوں ہنی مون منانے چلے گئے۔ ادھر غم سے فرح بیمار پڑ گئی۔ میں روز پھوپھو کے گھر جاتی اور اسے سمجھاتی، اس کی دلجوئی کرتی۔ شادی کا بمشکل 1 سال ہنسی خوشی گزرا، پھر ارمان نے اپنا اصل رنگ دکھانا شروع کر دیا۔ وہ پیار پیار سے بیوی کو کہتا کہ تم اپنی جائیداد کا کچھ حصہ تو میرے نام کر دو تاکہ خاندان میں میری کچھ عزت بن جائے۔ تانیہ نادان ایک دن اس کی باتوں میں آ گئی اور اس نے اپنی جائیداد اپنے خاوند کے نام کر دی۔ اس طرح رفتہ رفتہ باقی اثاثوں پر بھی ارمان نے کنٹرول کر لیا۔ جب اسے اپنا مقصد حاصل ہو گیا تو وہ اس بات پر تانیہ سے لڑنے لگا کہ 2 سال ہو گئے شادی کو اور تم نے مجھے ابھی تک اولاد کی خوشی نہیں دی۔ میں ایسی جائیداد کا کیا کروں جس کا کوئی وارث نہ ہو؟ کبھی کہتا کہ تم اولاد کے لیے علاج نہیں کرواتی، میری لائی ہوئی دوا نہیں کھاتی، اپنا خیال نہیں رکھتی،
वो नाज़ों की पली को इसी बात से टेंशन देने लगा, जबकि वो ऐसे रवैये की बिल्कुल भी आदी न थी। तभी गमज़दा रहने लगी। अल्लाह ने उस पर रहम कर दिया और उसको औलाद की खुशी से नवाज दिया। उसने शौहर को खुशखबरी सुना दी कि वो उम्मीद से है। अब अरमान के अरमानों पर ओस पड़ गई और वो सोचने लगा कि मैंने तो शादी दौलत की खातिर की थी, वो तो मुझे मिल गई। अब औलाद हो गई तो मैं तानिया के साथ वाकई बन जाऊंगा। एक दिन उसने बीवी से कहा, सैर को चलते हैं। वो उसे एक पहाड़ी इलाके में ले गया और फिर रोता धोता आ गया कि तानिया दरियाई नीलम के किनारे एक पत्थर पर खड़ी थी कि उसका पैर फिसल गया और वो तेज़ लहरों में गिर गई। उसने वहाँ ऑफिसर्स को इत्तला दी। उन्होंने उसकी लाश को ढूंढवाया, मगर वो तेज़ पानी में बह गई थी। तानिया की लाश तो 2 दिन बाद मिल गई, जो कहीं आगे जाकर एक बड़े पत्थर से अटक गई थी। वहाँ मकामी लोगों ने उसे निकाल लिया था, लेकिन इस बात की गवाही देने वाला कोई न था कि वो खुद पांव फिसल जाने से पानी में गिरी थी या किसी ने धक्का दे दिया था। बहरहाल इंसान के दिमाग में कई तरह के गुमान भी जन्म ले लिया करते हैं। ऐसा ही यहाँ भी हुआ। तरह तरह की बातें करने वाले कम न थे। ताहम अरमान कई दिनों तक बीवी के सोग में गमज़दा और खामोश रहता था। वो हमारे चचा का बेटा था, लिहाजा हमने उसके बारे में गलत सोचा ही नहीं और उसके गम में शरीक रहे। तानिया का गम हमको भी कम न था। सब यही कहने लगे कि तानिया बदनसीब थी कि उसे औलाद की खुशखबरी भी रास नहीं आई। ऐसे वाक़यात इंसान की ज़िंदगी में होते ही रहते हैं। तानिया की वफ़ात को 1 साल गुजर गया तो अरमान को फ़रहा की याद आई। उसने वालदैन से कहा कि अगर मेरी शादी फ़रहा से कर दें। मैंने उसका दिल दुखाया था, तभी मुझे तानिया के साथ शादी रास नहीं आई और उसने भी फ़रहा का दिल दुखाकर जान गंवाई। माँ बाप को बेटे की बात दिल को लगी। वो फ़रहा के घर गए और उसके माँ बाप को मना लिया। फ़रहा को उसकी बेवफाई का बहुत दुख था, लेकिन उसने वालदैन की खातिर इस बेवफा शख्स के साथ शादी करना कबूल कर लिया। ताहम उसके दिल में अरमान के लिए वो पहले जैसी जगह ना रही थी। जब उसकी शादी हो रही थी वो जर्द बीमार लग रही थी। चेहरे पर वो खुशी भी न थी जो होना चाहिए थी। बहरहाल शादी हो गई। ताया की दौलत का मालिक अरमान अब अमीर आदमी था, लेकिन फ़रहा के लिए वो ऐसा ना था। दिल तो एक शीशा है, अगर शीशे में बाल आ जाए तो जाता नहीं। फ़रहा इस हकीकत को फरामोश ना कर सकी कि अरमान एक बार उसको ठुकरा चुका था। जब ये बात याद आती तो उसकी आंखों से आंसू छलक पड़ते थे। उनकी शादी को 6 साल गुजर चुके थे। इस दौरान वो 2 बच्चों की माँ बन गई। एक रोज़ तरंग में आकर अरमान ने उसके सामने इकरार कर लिया कि मैं मोहब्बत तो तुमसे ही करता था, लेकिन मेरे पास दौलत ना थी। हम गरीब थे, इसलिए ख़ानदान में हमारी अहमियत कम थी। ये कमी मुझे एहसास कमतरी में मुब्तला कर देती थी। तभी तानिया ने शादी पर इसरार किया तो मैंने उससे शादी कर ली, मगर दिल में पछतावा था। तुम मुझे याद आती थी। मैंने तुमसे सच्ची मोहब्बत की है, इसलिए भुला ना सका। मैं तुमको हासिल करना चाहता था। तानिया को तो तकदीर हमारे बीच ले आई थी। तभी एक रोज़ मैं उसे नीलम वादी ले जाकर तेज़ पानी में धक्का दे दिया। अरमान के मुंह से ऐसी खौफनाक बात सुनकर वो दंग रह गई। ये ऐसा धचका था जिसने फ़रहा के दिल को ज़ख्मी कर दिया और उसके दिल से अरमान की अहमियत कम कर दी। ताहम उसने ज़ुबान नहीं खोली, क्योंकि वो एक मशरक़ी बीवी के अलावा उस शख्स के बच्चों की माँ भी थी और बच्चों का मुस्तकबिल एक ऐसे शख्स से वाबस्ता था जिसको वो छोड़ सकती थी, न उसके साथ रह सकती थी। ममता ने उसकी ज़ुबान पर ताले लगा दिए और उसे खामोश ही रखा। उसने अपने ज़मीर का गला दबा दिया और जूं तूं अरमान के साथ ज़िंदगी गुजारना कबूल कर लिया। वो अगर फ़रहा के सामने इकरार जुर्म ना करता तो हम भी यही सोचते रहते कि ये तकदीर या फिर किसी की गलती थी। लेकिन एहसास जुर्म भी इंसान को इतने कचोके लगाता है कि वो कभी न कभी उस दर्द को बर्दाश्त ना कर सकने पर ज़ुबान से जुर्म का इकरार कर लेता है। ये सब कुछ एक दिन फ़रहा ने बताया था। जब उसने तानिया की तस्वीर मेरे कमरे में देखी थी तब वो चुप ना रह सकी थी। मैं सोचती हूँ कि हम दूसरों पर रश्क करते हैं, लेकिन किसी की तकदीर में क्या लिखा है कोई नहीं जानता।
ایک وقت تھا جب ہم سب تانیہ کو سب سے زیادہ خوش نصیب کہتے تھے اور اس کی شہزادیوں جیسی زندگی کو رشک سے دیکھتے تھے، اس کے پہناوے پر حسرت کرتے تھے۔ لیکن اللہ جب کسی کو بہت کچھ دیتا ہے تو پھر ان کو دکھ بھی بہت زیادہ مل جاتے ہیں، جیسے تایا اور تائی کا ایک ساتھ حادثے میں انتقال کر جانا اور تانیہ کا یکا یک خوشیوں کے تخت سے محروم ہونے کے بعد اپنے بخت اور حتیٰ کہ اپنی زندگی سے محروم ہو جانا۔ اب خیال آتا ہے کہ ہم سے اچھی زندگی اور اچھی قسمت اس کی ہرگز نہ تھی۔ ہم تب خود کو اس کے آگے کم نصیب سمجھتے تھے، آج ہنسی خوشی زندگی سے لطف اندوز ہو رہے ہیں اور وہ کم نصیب کب کی قبر میں جا سمائی ہے۔ دوستو، کیسی لگی کہانی اور آج کی کہانی سے آپ نے کیا سیکھا؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔